بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النو حصہ دوم کا سبق نمبر الدرس التاسع والاربعون درس التاسع والاربعون 49واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور یہ اسم تفضیل کا بیان ہے۔ اسم تفضیل کسے کہتے ہیں؟ اسم تفضیل جو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں کسی کے مقابلے میں مصدری معنی کی زیادتی ہو، اسے اسم تفضیل کہتے ہیں۔ جو اسم مشتق، تو یہ بھی اسم تفضیل بھی جو مشتق ہوتا ہے اور اس کا مشتق منہ جو ہوتا ہے وہ مصدر ہوا کرتا ہے۔ تو جو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں کسی کے مقابلے میں مصدری معنی کی زیادتی ثابت ہو، اسے اسم تفضیل کہتے ہیں۔ جیسے العلم انفع من المال، علم مال سے زیادہ نفع بخش ہے۔ تو دیکھیں کہ یہاں پر علم کی جو ہے زیادتی ثابت ہو رہی ہے مال کے مقابلے میں۔ تو اس طور پر کہیں گے کہ یہاں پر علم جو ہے یہ انفع جو ہے اس میں تفضیل ہے، اور اس کے اندر جو علم کی ضمیر کی طرف نکلے گا وہ راجع ہوگا، اور مال یہ جو ہے اس پر مقابلے میں زیادتی ثابت ہو رہی ہے۔ یہ آگے بیان بھی کریں گے۔ ہوتا ہے مفضل علیہ، تو جس کو فضیلت دی جائے گی وہ مفضل بنے گا، اور جس پر دی جائے گی وہ مفضل علیہ بنے گا۔ تو علم مال سے زیادہ نفع بخش ہے، تو یہ جو ہے انفع اس میں تفضیل ہے، اور کیا ہے مال کے مقابلے میں یہاں پر جو ہے مصدری معنی میں زیادتی ثابت ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں کہیں گے کہ اسے اس میں تفضیل کہیں گے۔ آگے دیکھیں، بیان کر رہے ہیں جس ذات میں معنی کی زیادتی ہو اسے مفضل، اور جس کے مقابلے میں زیادتی ثابت ہو اسے مفضل علیہ کہتے ہیں۔ لہذا مذکورہ مثال میں علم مفضل اور مال مفضل علیہ ہے۔ دیکھیں آپ، یا مذکورہ مثال کے اندر یہ علم جو ہے یہ مفضل ہے، اور مال یہ مفضل علیہ ہے، اور انفع یہ اس میں تفضیل ہے۔ تو اب العلم انفع من المال، علم جو ہے مال سے زیادہ نفع بخش ہے، تو جس کو فضیلت دی جائے گی، جس میں زیادتی ہوگی اسے مفضل، اور جس کے مقابلے میں زیادتی ہو اسے مفضل علیہ کہتے ہیں۔ لہذا مذکورہ بالا مثال میں علم مفضل اور مال مفضل علیہ ہے۔ اس میں تفضیل کے اندر جو فاعل نکلتا ہے وہ راجع ہوتا ہے ما قبل کی طرف بھی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انفع سے جو کہ اندر جو فاعل ہے وہ راجع علم ہی ہے، تو اس سے مراد یہی ہے انفع العلم من المال، مال یعنی علم زیادہ نفع بخش ہے مال سے۔ اب آئیے آگے، اس میں تفضیل کا استعمال۔ اس میں تفضیل کا استعمال تین طریقوں میں سے کسی بھی ایک طریقے سے ہوتا ہے، یعنی اس میں تفضیل کو تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بیک وقت کسی ایک کا ہی استعمال کریں گے۔ اس میں تفضیل کا استعمال تین طریقوں میں سے کسی بھی ایک طریقے سے ہوتا ہے الف لام کے ساتھ۔ جیسے جا زید الافضل، افضل زید آیا، تو یہاں پر الف لام کے ساتھ استعمال ہوا۔ الافضل اس میں تفضیل ہے الف لام کے ساتھ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، من کے ساتھ، جیسے زید افضل من خالد، زید افضل من خالد، تو یہاں پر افضل جو اس میں تفضیل ہے اس کا استعمال من کے ساتھ ہوا ہے۔ تیسری مثال ہے اضافت کے ساتھ، اس میں تفضیل کا استعمال اضافت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے النبی افضل الخلق، نبی جو ہے مخلوق میں فضیلت والے ہیں، تو یہاں افضل اس میں تفضیل ہے، اور اس کا استعمال اضافت کے ساتھ ہوا ہے، جس کی اضافت کی گئی ہے خلق کی طرف۔ اب یہاں پر یہ چیز بیان کریں گے، اس کے بارے میں آپ کو قواعد و فوائد دیکھ لیں۔ جو اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ استعمال ہو، اس کا مذکر اور مؤنث ہونے میں اور واحد التثنیہ اور جمع ہونے میں موصوف ما قبل کے مطابق ہونا ضروری ہے۔
یعنی جو اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ ہو اس کا مذکر و مؤنث ہونے اور واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں موصوف کے ما قبل کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ موصوف کے یعنی ما قبل میں موصوف ہوگا اس کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ہمارا موصوف اگر مذکر ہے تو اس میں تفضیل بھی مذکر آئے گا، ہمارا موصوف اگر مؤنث ہے تو اس میں تفضیل بھی مؤنث آئے گا، ہمارا ما قبل میں جو موصوف ہے واحد ہے تو اس میں تفضیل بھی واحد آئے گا۔ یہ ساری صورتیں بیان کریں گے۔ دیکھیں یہاں پر جاء زید الافضل، افضل زید آیا، یہاں اس الف لام کے ساتھ استعمال ہے اس میں تفضیل، اور جب الف لام کے ساتھ ہو تو مذکر و مؤنث واحد تثنیہ جمع ہونے میں ما قبل موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ تو اب دیکھیں کہ الافضل اس میں تفضیل ہے اور زیدن اس سے پہلے جو ہے اس کا موصوف ہے، اور موصوف یہاں مذکر ہے تو اس میں تفضیل بھی مذکر آیا، اور موصوف واحد ہے تو اس میں تفضیل بھی واحد آیا۔ دوسری مثال جاء زیدان الافضلان، دو فضیلت والے افضل زید آئے، تو یہاں پر الافضان یہ اس میں تفضیل ہے، الف لام کے ساتھ ہے، اور جب الف لام کے ساتھ ہو تو مذکر و مؤنث ہونے میں ما اور واحد تثنیہ جمع ہونے میں موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کہ الافضلان یہ اس میں تفضیل ہے اور اس کا موصوف الزیدان ہے، اور الزیدان جو ہے یہ مذکر ہے تو اس میں تفضیل الافضلان کو بھی مذکر لائیں، اور الزیدان موصوف تثنیہ ہے تو الافضلان اس میں تفضیل کو بھی تثنیہ لائیں۔ تیسری مثال ہے جاء زیدون الافضلون، فضیلت والے دو فضیلت والے زید آئے، سارے فضیلت والے زید آئے، تو یہاں پر الافضلون اس میں تفضیل ہے اور الف لام کے ساتھ ہے، اور الف لام کے ساتھ ہو تو موصوف کے ما قبل کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو الزیدون یہ اس کا موصوف ہے اور یہ جمع ہے، یہ مذکر ہے تو الافضلون اس میں تفضیل کو بھی مذکر لایا گیا، اور زیدون جو اس کا موصوف ہے وہ جمع ہے تو افضلون اس میں تفضیل کو بھی جمع لایا گیا۔ جاءت فاطمۃ الفضلہ، فاضلہ فاضل فاطمہ آئی، تو اب یہاں دیکھیں کہ فضلہ یہ الف لام کے ساتھ اس میں تفضیل ہے اور اس کا ما قبل میں جو ہے فاطمۃ موصوف ہے، اور جب اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ ہو تو ما قبل موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب فاطمۃ اس کا موصوف جو ہے ما قبل میں یہ مؤنث ہے تو اس میں تفضیل فضلہ بھی مؤنث آیا، اور ما قبل میں موصوف جو ہے واحد ہے تو فضلہ مؤنث اس میں تفضیل بھی واحد آیا۔ جاءت الفاطمتان الفضلیان، دو افضل فاطمہ آئیں، تو اب یہاں دیکھیں کہ اس میں تفضیل فاطمہ فضلیان الف لام کے ساتھ ہے، اور الف لام کے ساتھ ہو تو ایسی صورت میں موصوف ما قبل کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ فضلیان اس کا جو ہے ما قبل میں جو ہے فاطمتان، یہ اس کا ما قبل میں موصوف ہے جو مؤنث ہے تو فضلیان بھی اس میں تفضیل کا مؤنث آیا، اور فاطمتان اس کا موصوف جو ہے تثنیہ ہے تو اس کا اس میں تفضیل بھی تثنیہ یہاں پر آیا۔ تو یہ ہو گیا الف لام کے مطابق استعمال کا قاعدہ، جو الف لام کے ساتھ استعمال ہو، جو اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا مذکر و مؤنث واحد تثنیہ جمع ہونے میں اپنے ما قبل موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے، جیسا کہ آپ نے ان ساری مثالوں کے اندر دیکھا۔ اب آگے چلیں، یہاں دوسرا نمبر قاعدہ ہے، جو اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو وہ ہر حال میں واحد مذکر ہی آئے گا، وہ ہر حال میں جو اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا وہ ہر حال میں واحد مذکر ہی آئے گا، ہر حال میں اس کا صیغہ ہمیشہ واحد مذکر ہی استعمال ہوگا، چاہے اس کا موصوف کیا ہو، اس کا موصوف کے مطابق ہونا شرط نہیں ہے، چاہے اس کا موصوف کیا ہو مؤنث ہو چاہے اس کا موصوف مذکر ہو۔ جیسے آپ دیکھیں الزیدان اطول من خالد، دو زید خالد سے زیادہ لمبے ہیں، تو یہاں اطول اس میں تفضیل ہے اور من کے ساتھ استعمال ہے، تو اس میں تفضیل جب من کے ساتھ استعمال ہو تو ہر حال میں وہ مذکر ہی آئے گا، اگرچہ اس سے پہلے چاہے وہ ما قبل میں موصوف جو ہو تثنیہ ہو، جیسے آپ دیکھیں الزیدان یہاں اس سے ما قبل میں جو ہے یہ تثنیہ ہے، لیکن اس کے باوجود اطول اس میں تفضیل واحد ہی آیا۔ اب یہ مذکر ہے تو ہمیشہ مذکر ہی آئے گا ما قبل میں چاہے کیسے ہی رہے۔ جیسے آپ مثال دیکھیں دوسری، سلمہ اجدر من ہندن، سلمہ ہند سے زیادہ لائق ہے۔ اب دیکھیں کہ اجدرو من، یہ اجدرو اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہے
تو ہر حال میں یہ واحد مذکر ہی رہے گا، اگرچہ اس سے پہلے اس کا جو موصوف ہے وہ مؤنث ہے۔ تو اگرچہ موصوف اس کا مؤنث ہو جائے، اس کے باوجود اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہمیشہ واحد مذکر ہی استعمال ہوگا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں دونوں مثالوں کے اندر، پہلی والی مثال میں اطول سے پہلے الزیدان جو ہے اس کا موصوف مذکر اور تثنیہ ہے، لیکن اس میں تفضیل مذکر ہی استعمال ہوا، واحد استعمال ہوا۔ دوسری مثال میں اجدر من، اجدر اس میں تفضیل واحد مذکر کا استعمال ہوا، اگرچہ اس سے پہلے سلمہ اس کا موصوف جو ہے مؤنث ہے۔ تو موصوف کے مؤنث یا مذکر ہونا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمیشہ ہر حال میں یہ واحد مذکر ہی استعمال ہوگا۔ نمبر 3، جو اس میں تفضیل اضافت کے ساتھ استعمال ہو وہ واحد مذکر اور موصوف کے مطابق دونوں طرح آ سکتا ہے۔ جو اس میں تفضیل اضافت کے ساتھ استعمال ہو وہ واحد مذکر اور موصوف کے مطابق دونوں طرح آ سکتا ہے، جیسے الانبیاء افضل الخلقی یا افضل الخلقی۔ تو یہاں دیکھیں افضل الخلقی یہ اس میں تفضیل ہے اور یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہے، جس کی اضافت کی گئی ہے خلق کی طرف۔ تو اس کا استعمال دو طریقے ہیں کہ اسے واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الافضل واحد مذکر ہے، یا اسے ما قبل الانبیاء موصوف کے مطابق بھی لا سکتے ہیں، جیسے کہ الافضل الخلقی میں افضل یہ اس میں تفضیل جمع کے ساتھ استعمال ہوا، کیونکہ اس کے ما قبل انبیاء جو ہے یہ جمع ہے۔ اب جو ما قبل میں موصوف اگر جمع رہے گا تو اسے جمع بھی لا سکتے ہیں، ما قبل موصوف تثنیہ رہے گا تو تثنیہ بھی لا سکتے ہیں، اور اسے واحد مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو 3 قاعدے ہو گئے۔ دوسرا قاعدہ جو اس میں تفضیل الف لام میم کے ساتھ ہو تو وہ ہمیشہ واحد مذکر ہی استعمال ہوگا، اور تیسرا قاعدہ جو اس میں تفضیل اضافت کے ساتھ استعمال ہو وہ واحد مذکر اور موصوف کے مطابق دونوں طرح آ سکتا ہے۔ نمبر 4، ثلاثی مجرد فعل سے اس میں تفضیل مذکر کے لیے افعلو اور مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر آتا ہے۔ ثلاثی مجرد فعل سے اس میں تفضیل مذکر کے لیے افعلو کا صیغہ آتا ہے اور مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر آتا ہے، جبکہ اس میں رنگ، حلیہ یعنی ظاہری بناوٹ یا ظاہری عیب والا معنی نہ ہو، ظاہری عیب والا معنی نہ ہو، یہ ظاہری عیب کی شرط ہے، اس کے اندر ظاہری عیب ہوگا تو ایسی صورت میں اس میں تفضیل وہ اس سے نہیں آئے گا، جبکہ اس میں رنگ، حلیہ یا ظاہری عیب والا معنی نہ ہو، جیسے زید ابلد من خالد، زید خالد سے زیادہ کند ذہن ہے، تو ظاہری عیب والا معنی نہیں ہے اس کے اندر۔ اور یہ ابلدو دیکھیں کہ ثلاثی مجرد فعل سے اس میں تفضیل کو من کے ساتھ استعمال ہے، ثلاثی مجرد فعل سے اس میں تفضیل مذکر کے لیے افعلو کے وزن پر آتا ہے، تو اس میں افعلو کے وزن پر ابلدو یہ افعلو کے وزن پر ہے، ابلدو یہ افعلو کے وزن پر ہے، زید ابلد من خالد۔ اسی طرح اور مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر آتا ہے، جیسے جات ہندوۃ البلدہ، کند ذہن ہندہ آئی، تو یہاں جو ہے بلدہ یہ جو ہے فعلا کے وزن پر ہے، فعلا کے وزن پر ہے۔ تو ثلاثی مجرد فعل سے اس میں تفضیل مذکر کے لیے افعلو کے وزن پر آتا ہے، جیسے ابلدو افعلو کے وزن پر ہے، اور مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر آتا ہے، جیسے کہ بلدہ فعلا کے وزن پر ہے۔ نمبر 5، غیر ثلاثی مجرد فعل یا وہ ثلاثی مجرد فعل، غیر ثلاثی مجرد فعل یا وہ ثلاثی مجرد فعل جس میں رنگ، حلیہ اور عیب کا معنی ہو، اس سے اس میں تفضیل افعلو یا فعلا کے وزن پر نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ غیر ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ فعل جو ہو، یا وہ ثلاثی مجرد ایسا ہو جس میں رنگ، عیب، حلیہ اور عیب کا معنی ہو، اس سے اس میں تفضیل افعلو یا فعلا کے وزن پر نہیں بن سکتا۔ تو یہ آپ جو مثالیں اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ظاہری کوئی عیب نہیں ہے، ظاہری عیب نہیں ہے اس کے اندر، تو اس وجہ سے یہاں افعلو کے وزن پر آیا اور فعلا کے وزن پر آیا۔ اب اگر جس کے اندر ظاہری عیب وغیرہ ہو یا ثلاثی مجرد کے علاوہ ہو، اس کے لیے اس میں تفضیل کے لیے کیا طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ لہذا اس طرح کے فعل سے اس میں تفضیل بنانے کے لیے، اس طرح کے فعل سے اس میں تفضیل بنانے کے لیے یعنی غیر ثلاثی مجرد فعل سے یا وہ جس میں رنگ، عیب اور حلیہ کا معنی پایا جاتا ہو، لہذا اس طرح کے فعل سے اس میں تفضیل بنانے کے لیے اشدو، اکثرو وغیرہ لاتے ہیں، پھر اس فعل کا مصدر بطور تمییز منصوب ذکر کرتے ہیں، جیسے خالد اکثر اکرامن یا حمرتن یا عرجن۔
لہذا اس طرح کے فعل سے اس میں تفضیل بنانے کے لیے اشد و اکثر وغیرہ لاتے ہیں، پھر اس فعل کا مصدر بطور تمیز منصوب ذکر کرتے ہیں، جسے خالد اکثر اکرامن یا حمرتن یا عرجن۔ تو یہاں پر اس کے اندر غیر ثلاثی مجرد فعل سے ہے، تو یہاں پر ایسی صورت میں اس کے لیے اس سے پہلے فعل کا مصدر ذکر کریں گے اور اس سے پہلے اشد یا اکثر وغیرہ کو لاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں یہاں خالد اکثر اکرامن میں یہ مصدر منصوب ذکر کیا اور اس سے پہلے اکثر کا استعمال کیے، یا اگر عیب کا معنی پایا جاتا ہو تو وہاں پر بھی مصدر منصوب ذکر کرتے ہیں اور اس سے پہلے اشد یا اکثر کا استعمال کرتے ہیں، جیسے یا حمرتن یا عرجن، حمرتن سرخ ہونا یا لنگڑا ہونا، تو اب یہاں پر کہہ دیں گے خالد اکثر حمرتن یا خالد اکثر عرجن۔ تو یہ قاعدہ ہوا غیر ثلاثی مجرد کے لیے۔ غیر ثلاثی مجرد فعل یا وہ ثلاثی مجرد فعل جس میں رنگ، عیب، حلیہ وغیرہ کا معنی پایا جاتا ہو، اس سے اس میں تفضیل کے لیے جو ہے لفظ اشد یا اکثر لاتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی فعل کا مصدر منصوب ذکر کر دیتے ہیں، جیسے کہ آپ یہ مثال میں دیکھا آپ نے۔ نمبر 6 خیر، شر اور حبن اس میں تفضیل ہیں۔ خیر، شر اور حبن اس میں تفضیل ہیں کیونکہ یہ اصل میں اخیرو، اشرو اور احبو ہیں۔ خیر، تو اسی صورت میں ان کے درمیان سے یہاں پر تو خیرن، شرن اور احبن اس میں تفضیل ہیں کیونکہ یہ اصل میں اخیر، اشر اور احبو ہیں۔ اب آگے یہاں بیان کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے حمزہ کو، جو اس کے اندر حمزہ کو کثرت استعمال کی وجہ سے یہاں حذف کر دیا گیا۔ اشد اخیارو کے اندر، اشرو کے اندر اور حبو کے اندر کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ کو حذف کر دیا گیا۔ نمبر 7 اگر مفضل الیہ معلوم ہو تو اسے حذف کر دینا بھی جائز ہے۔ اگر ایسا مشہور و معلوم ہے مفضل الیہ تو اسے حذف کر دینا بھی جائز ہے، جیسے اللہ اکبر، یہ اصل میں اللہ اکبر من کل شیء ہے۔ اللہ اکبر یہ اصل میں اللہ اکبر من کل شیء ہے، تو یہاں پر اللہ اکبر یہ جو ہے مفضل الیہ مفضل ہے، اس کو فضیلت دی گئی ہے، اور یہ کل شیء مفضل الیہ، تو یہ مشہور و معلوم تھا، اس کو حذف کر دیا گیا۔ کل شیء مفضل الیہ، یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ اب آئیے تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ ہم دوسری اور تیسری تمرین کو جو ہمارے طریقہ کار ہے حل کرنے کا، اس کو ہم حل کرتے ہیں۔ پہلی تمرین جو ہے طلبہ سے سننے پر موقوف ہوتی ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 غلطی کی نشاندہی کریں، اس میں کچھ الفاظ رہیں گے غلط، اس کو درست کرنا ہے صحیح طور پر، اور اپنے ما قبل میں جو سبق پڑھا ہے اسی کی روشنی میں۔ نمبر 1 ہے جو اسم ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں معنی کی زیادتی ہو اسے اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ جو اسم ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں معنی کی زیادتی اسے اس میں تفضیل کہتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہم نے جو تعریف پڑھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی روشنی میں، کہ تعریف کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے، جو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے، ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں کسی کے مقابلے میں، جو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں کسی کے مقابلے میں مصدری معنی کی زیادتی ہو، جو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں کسی کے مقابلے میں مصدری معنی کی زیادتی ہو اسے اس میں تفضیل کہتے ہیں۔ نمبر 2 جس ذات کے مقابلے میں معنی کی زیادتی ہو اسے مفضل کہتے ہیں۔ تو ہم اس کو کہیں گے جس ذات میں معنی کی زیادتی ہو، جس ذات میں معنی کی زیادتی اسے مفضل، اور جس کے مقابلے میں معنی کی زیادتی ہو، جس بات میں معنی کی زیادتی ہو اسے مفضل، اور جس کے مقابلے میں زیادتی ہو اسے مفضل الیہ کہتے ہیں۔ نمبر 3 اسم تفضیل ہمیشہ موصوف کے مطابق آتا ہے۔ اسم تفضیل جو اسم تفضیل الف لام کے ساتھ ہو، جو اسم تفضیل
الف لام کے ساتھ ہو وہ ہمیشہ موصوف کے مطابق ہوگا۔ جو اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ ہو، جو اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ ہو وہ ہمیشہ موصوف کے مطابق ہوگا۔ یہ تمرین نمبر 2 ہو گئی۔ اب آئیے تمرین نمبر 3۔ تمرین نمبر 3 کے اندر 2 جز ہیں۔ تمرین نمبر 3 الف ایک جز ہے، اس کے اندر ہے اس میں تفضیل مفضل اور مفضل الیہ الگ الگ کریں کیجئے۔ نمبر 1 ہے العلم انفع من المال، علم مال سے زیادہ نفع بخش ہے، مال سے زیادہ نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے۔ تو یہاں جو ہے انفع جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے، اور العلم جو کہ انفع اس کے اندر خود ضمیر نکلتی ہے تو العلم کی طرف راجع ہوگی، تو انفع جو ہے اس میں تفضیل ہے، اور العلم جو ہے مفضل ہے جس کو فضیلت دی گئی ہے، اور مال جو ہے یہ مفضل الیہ ہے۔ دوسری مثال ہے النبی افضل من الولی، نبی ولی سے افضل ہے، تو افضل یہ اس میں تفضیل ہے، اور افضل اس میں تفضیل ہے، اور النبی مفضل ہے، اور الولی مفضل الیہ ہے۔ افضل اس میں تفضیل ہے، النبی مفضل ہے، اور ولی مفضل الیہ ہے۔ نمبر 3 العمل خیر من البطالۃ، کام جو ہے بیکاری سے بہتر ہے۔ خیرun یہ اس میں تفضیل ہے جو اصل میں اخیر تھا، اور العمل یہ مفضل ہے، اور بطالت یہ مفضل علیہ ہے، بطالت یہ مفضل علیہ ہے۔ نمبر 4 الفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بڑا ہے۔ اکبر یہ اس میں تفضیل ہے، اور الفتنۃ یہ مفضل ہے، اور قتل جو ہے یہ مفضل الیہ ہے۔ تو جتنے بھی آپ اس میں تفضیل دیکھ رہے ہیں ان کے اندر جو ہے ضمیر نکلے گی جو راجع ہوگی اپنے ماقبل موصوف کی طرف، تو گویا کہ الفتنۃ اکبر من القتل جیسی مثالوں کے اندر یہ نکلے گا کہ اکبر الفتنۃ، فتنہ یہ یعنی اکبر الفتنۃ اکبر، تو راجع جو ہوگی ضمیر اسی کی طرف ہوگی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اکبر اس میں تفضیل ہے اور فتنۃ یہ مفضل ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ اسی کی طرف راجع ہوگی۔ اکبر الفتنۃ من القتل۔ اللہ اکبر، یہاں اللہ اکبر یہ اکبر جو اس میں تفضیل ہے، اکبر یہ اس میں تفضیل ہے، اور اللہ یہ مفضل ہے، اور اس کا مفضل الیہ مشہور ہونے کی وجہ سے حذف ہے جو کہ کل شیء ہے۔ اللہ اکبر کل شیء، تو کل شیء مفضل الیہ ہے جو حذف کر دیا گیا ہے۔ الہندات فضلیات البنات، ہندا جو ہیں لڑکیوں سے زیادہ فضیلت والی ہیں، تو الفضلیات یہ فضلیات یہ اس میں تفضیل ہے، مؤنث ہے جمع کا صیغہ، اور الہندات یہ مفضل ہے، اور بنات یہ مفضل الیہ ہے کہ ہندات کو فضیلت دی گئی ہے لڑکیوں پر۔ نمبر 7 ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تو یہاں پر خیر بھی اس میں تفضیل ہے، ابقا بھی اس میں تفضیل ہے، اور آخرت یہ مفضل ہے، یعنی آخرت زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ تو خیر اور ابقا یہ مفضل ہیں، خیر و ابقا اس میں تفضیل ہے، اور آخرت یہ مفضل ہیں، اور مفضل الیہ جو ہے یہاں محذوف ہے جو دنیا ہے، یعنی آخرت زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے دنیا سے، تو آخرت یہ مفضل ہے، خیر اس میں تفضیل اور ابقا بھی اس میں تفضیل ہے، اور مفضل الیہ یہاں محذوف ہے۔ نمبر 8 الکفار احرس الناس، کفار لوگوں میں سب سے زیادہ حریص ہیں۔ احرسو یہ اس میں تفضیل ہے، اور اس کے اندر جو ضمیر ہم نکالیں گے وہ ہم نکالیں گے، جو کفار کی طرف راجع ہوگی وہ ہم ضمیر بنے گی مفضل جس کو فضیلت دی گئی، اور الناس یہ کیا ہوگا مفضل الیہ، الناس مفضل الیہ۔ پھر آگے ہے انا اکثر من کا مالن، میں تم سے زیادہ، مال کے اعتبار سے میں تم سے زیادہ ہوں، تو اکثر یہ اس میں تفضیل ہے، اکثر یہ اس میں تفضیل ہے، اور اس کے اندر انا راجع ہے جو اس کی طرف ماقبل راجع ہوگا، تو انا جو ہے یہ مفضل ہوگا،
اور کاف ضمیر جو ہوگی اس کے اندر جو من کا کے اندر یہ مفضل الیہ ہے۔ نمبر 10 زید اشد اکراما من خالد، زید اکرام کے اعتبار سے خالد سے زیادہ ہیں، تو یہاں پر اشد اکراما پورا جو ہوگا یہ اس میں تفضیل ہوگا، کیونکہ یہاں پر یہ جو ہے ثلاثی مجرد کے علاوہ فعل سے، جب ثلاثی مجرد کے علاوہ فعل سے آئے تو وہاں پر ایسی صورت میں اس فعل کا مصدر ذکر کرتے ہیں اور اس سے پہلے اشد یا اکثر لاتے ہیں، تو پورا اشد اکراما پورا اس میں تفضیل ہوگا، اور زیدن جو اس کے اندر ضمیر ہوگی وہ زید کی طرف لوٹے گی، تو زیدن یہ مفضل ہوگا اور خالدن یہ مفضل الیہ ہوگا۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، سو خیرن یہ اس میں تفضیل ہے، اور الصلاۃ یہ مفضل ہے اور النوم مفضل الیہ ہے۔ یہ الف جز پورا ہو گیا تمرین نمبر 3 کا۔ اب آئیے دوسرا جز ہے با، درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کیجیے، تو یہاں ہم پہلے درست کر دیں گے پھر اس کے بعد وجہ بیان کریں گے۔ نمبر 1 جملہ ہے ذهب الرجل الاکرم من بکر، ایسا آدمی گیا جو بکر سے زیادہ قابل معظم ہے، تو یہاں پر درست جملہ ہوگا ذهب الرجل اکرم من بکر، الف لام کے بغیر اکرم من بکرین۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس میں تفضیل کے 3 طریقوں میں سے دو طریقے ایک ساتھ استعمال نہیں ہو سکتے تینوں میں سے، تو یہاں پر الاکرم الف لام کے ساتھ بھی ہو گیا اور من کے ساتھ بھی ہو گیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ جبکہ اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو تو وہ ہمیشہ فعل واحد مذکر استعمال ہوا کرتا ہے، فعل ہمیشہ واحد اور مذکر استعمال ہوا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر الاکرم پہ الف لام ہٹ جائے گا، الاکرم من بکرین ہوگا۔ نمبر 2 ہے سافرت عائشۃ الافضل، افضل عائشہ نے سفر کیا، تو یہ درست جملہ نہیں ہے، درست ہوگا سافرت عائشۃ الفضلہ، سافرت عائشۃ الفضلہ، اور اس طور پر یہ ہوگا کہ اس میں تفضیل یہاں پر الف لام کے ساتھ ہیں، جب الف لام کے ساتھ استعمال ہو تو وہ ہمیشہ موصوف کے مطابق ہوتا ہے، اور یہاں موصوف عائشۃ مؤنث ہے تو اس میں تفضیل افضل بھی مؤنث استعمال ہوگا جو فضلہ ہوگا، تو اب بنے گا سافرت عائشۃ الفضلہ۔ نمبر 3 ہے الثور اخضر من الورقہ، ثوب کپڑا پتے سے زیادہ ہرا ہے، تو یہاں پر یہ درست جملہ ہوگا الثوب اشد خضرا من الورقتی، الثوب اشد خضرا من الورقتی، اور یہ اس لیے کیونکہ یہاں پر اس میں تفضیل میں رنگ کا معنی پایا جا رہا ہے، اور جب رنگ کا معنی پایا جائے تو ایسی صورت میں اس سے اس میں تفضیل افعال کے وزن پر نہیں آتا، بلکہ وہاں پر اس کے لیے مصدر منصوب ذکر کر کے اس سے پہلے اشد یا اکثر لاتے ہیں، تو یہاں اخضرو کے اندر رنگ کا معنی پایا جا رہا تھا، لہذا اس کو ہم مصدر ذکر کر دیں گے خضیرن، اور اس سے پہلے اشد لائیں گے الثوب اشد خضرا من الورقہ۔ نمبر 4 الرجال افضلون من النساء، مرد عورتوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں، الرجال افضل من النساء یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہوگا الرجال افضل من النساء، افضل من النساء، کیونکہ یہاں اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہے، اور جب اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو تو ہمیشہ واحد مذکر استعمال ہوتا ہے، لہذا ہوگا الرجال افضل من النساء۔ نمبر 5 الہندان کرم النساء، کرم النساء، ہندا جو ہے عورتوں میں سب سے زیادہ مکرم ہے، تو یہاں جو ہے کرما جو اس میں تفضیل یہاں پر 2 طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، ایک تو یہاں اکرم بھی استعمال کر سکتے ہیں الہندات اکرم النسائی، اور دوسرا کرمین نسائی، کرمین نسائی، اس طور پر کہ یہاں پر اس میں تفضیل کی معرفہ ہے، اس میں تفضیل کی اضافہ معرفہ کی طرف مضاف ہے، النساء معرفہ کی طرف مضاف ہے، اور جب اس میں تفضیل معرفہ کی طرف مضاف ہو تو اس میں 2 صورتیں جائز ہوتی ہیں، ما قبل کے مطابق رکھا جائے، ما قبل کے مطابق رکھا جائے، یا پھر واحد مذکر لایا جائے، تو اب یہاں پر دیکھیں کہ واحد مذکر لانے کی صورت میں کہیں گے اکرم النساء، اس میں تفضیل استعمال ہے معرفہ کی طرف، تو کہیں گے الہندان اکرم النساء ایک صورت،
یا ما قبل کے مطابق لایا جائے اور ما قبل میں الہندان ہے جو کہ تثنیہ ہے تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کرمین نسائی۔ نمبر 6 الشجاعت عظمی من الجبنی، بہادری بزدلی سے زیادہ عظیم ہے۔ الشجاعت یہ اس میں تفضیل جو درست جملہ ہوگا الشجاعت اعظم من الجبنی، اور اس طور پر استعمال یوں ہوگا الشجاعت اعظم من الجبنی، کیونکہ اس میں تفضیل جب من کے ساتھ استعمال ہو تو وہ ہمیشہ فعل واحد مذکر رہتا ہے اگرچہ ما قبل میں موصوف مؤنث ہو، تو ما قبل مؤنث ہونے کی وجہ سے اس میں تفضیل کے مذکر ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو درست ہوگا الشجاعت اعظم من الجبنی۔ نمبر 7 زید اعور من خالد، زید خالد سے کان زیادہ کانا ہے، تو یہ آورو یہ کیا ہے عیب معنی پایا جا رہا ہے اس کے اندر، جب اس میں تفضیل جب ایسا ہو جس کے اندر عیب معنی پایا جاتا ہو اس سے اس میں تفضیل افعال بدن پر نہیں آتا، تو بلکہ اسی فعل کا مصدر ذکر کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے اشد یا اکثر لاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر درست جملہ بنے گا زید اشد عورن، زید اشد عورن من خالد، زید اشد عورن من خالد، تو اشد لگا دیں گے اور اسی آورو کا آورن مصدر منصوب ذکر کر دیں گے۔ نمبر 8 مر رجلان العالم، دو زیادہ جانکار مرد گزرے، یہ درست نہیں ہے بلکہ اس کو ہم درست یہ ہوگا مر رجلان العالمان، مر رجلان العالمان، اور عالمان اس لیے ہوگا کیونکہ یہاں پر اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ ہے، اور جب اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ ہو تو اپنے ما قبل موصوف کے مطابق ہوا کرتا ہے، اور ما قبل میں الرجلان موصوف جو ہے تثنیہ ہے تو الف العالم اس میں تفضیل بھی تثنیہ آئے گا۔ نمبر 9 ہادی البقرۃ اصفر من تلکا، یہ گائے اس سے زیادہ پیلی ہے، تو یہاں پر اس کے اندر جو ہے رنگ کا معنی پایا جا رہا ہے، اصفر پیلا ہونا، اور اس میں تفضیل رنگ کے لیے نہیں آتا، اس سے پہلے رنگ وغیرہ کے لیے افعال بدن پر نہیں آتا بلکہ اس کے لیے اس فعل کا مصدر منصوب ذکر کرتے ہیں، اس سے پہلے اشد یا اکثر لاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اصفرو کو ہم کہیں گے سفرتن، حاذہ البقرۃ اشد سفرتن من تلکا، حاذہ البقرۃ اشد سفرتن من تلکا، یہ گائے اس سے زیادہ پیلی ہے، اشد سفرتن، تو اصفرو کا مصدر منصوب ذکر کر دیں گے سفرتن اور اس سے پہلے اشد لے آئیں گے۔ تو یہ جو ہے ہمارا جو سبق تھا خلاصۃ نو حصہ دوم کا سبق نمبر 49، اس میں تفضیل کا بیان یہ مکمل ہو گیا۔ آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔